بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ بلند آواز سے سب حضرات درود پاک کا نظرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اسلامی سال کا یہ پہلا پہیدہ ہے جس کو محرم الحرام شریف کہتے ہیں۔ اپنے دامن میں بے پناہ رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے اور اس مہینے کا بہت اعتبار سے امتیاز بھی ہے۔ اس کا ایک امتیاز تو یہ ہے اس کی یکم تاریخ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی خلیفۃ المسلمین مراد رسول امام الصحابہ بعد الخلیفۃ الاولی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے اور 10 محرم الحرام شریف کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی شہادت پاک ہے اور آپ کے ساتھ دیگر آپ کے احباب کی بھی شہادت ہے۔ ہم لوگ موقع و مناسبت کے اعتبار سے ہر ذی شان ہستی کا ذکر کرنا اپنے لیے قابل نفع سمجھتے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی ہے کہ جس طرح ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ایسے ہی ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آج جس ہستی کا ذکر پاک ہے ان کے ذکر پاک کا جو تذکرہ ہے وہ تو رب کے قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حضور کے فرمان کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کی شانیں، آپ کی اسلام کے لیے خدمت، آپ کا خوف خدا، آپ کا عشق رسول، آپ کی مخلوق کے لیے خدمت کا انداز بالکل بے مثل اور جدا گانا ہے۔ اور کوئی بھی حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، کوئی بھی ہو، شان کے اعتبار سے اعلیٰ ہے یا شان کے اعتبار سے ادنا ہے، وہ سب کے سب ہمارے لیے قابل تعظیم بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ پاکیزہ نفس والی ہستی ہیں
جن کو خود میرے آقا نے مانگ کر لیا ہے۔ جس کو حضور مانگتے ہیں وہ اس قابل ہوتا ہے تو پھر حضور مانگتے ہیں۔ محرم الحرام شریف کی جو پہلی تاریخ ہے وہ آپ کی شہادت کے ساتھ ہے، تو ہم لوگ اس بات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اگر اسلام کے لیے قربانی حسنین کریمین کی ہے تو اسلام کے لیے قربانی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بھی ہے، اسلام کے لیے قربانی حضور کے دیگر صحابہ کی بھی ہے۔ تو یہ کچھ حوالہ کے لیے میں نے بات آپ کو عرض کی، اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، جس سال کے شروع پر آپ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور مسلمان نے تو اپنا ہر انداز ہی خوشی کا بدل دیا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کس جگہ پر خوشی منانی ہے، ہمارا سال کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سال جو ہے وہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر بے پناہ نسبتیں ہیں، بہت ہی زیادہ اس دن کے اندر نسبتیں ہیں، بڑی ہی عزت اور شان والا مہینہ ہے یہ۔ تو چونکہ یکم کو، جیسے میں نے پہلے بھی 2-3 بار عرض کر دیا کہ یکم محرم الحرام کو شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اسی نسبت کے ساتھ آج ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ان کی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا فیض عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب اور ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام ہم سب سے دائماً راضی ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب وہ خوش نصیب ہستی ہیں، قرآن پاک کی 21 آیات جن کی موافقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ آسان کر دوں بات تو یہ ہے، 21 رب کے وہ فیصلے اور طے شدہ احکام جو آسمانوں پر موجود تھے، اور وہ ابھی اپنے وقت کے اوپر ان کا نزول ہونا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم نے خواہش کی کہ اگر ایسا ہو جائے، ایسا حکم نازل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو طے شدہ فیصلہ پہلے سے تھا اس کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کی روحانیت، آپ کی سوچ موافقت کرتی ہے، سبحان اللہ، اور وہ قرآن پاک میں 21 مقامات ہیں جن میں سے برکت کے لیے میں چند ذکر کرتا ہوں تاکہ علمی اعتبار سے آپ کو ذہن نشین رہیں۔ مقام ابراہیم پر جو لوگ آج نوافل پڑھتے ہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو کہ مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنا لیں۔ یہ فاروق اعظم کی خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی، کیا جبریل جائیں اور جا کر میرے محبوب کو خوشخبری دیں، جو عمر کی خواہش ہے رب کا فیصلہ پہلے سے یہی فیصلہ تھا۔ ایک تو یہ آیت ہو گئی۔ پردہ کی آیت بھی سیدنا فاروق اعظم کی خواہش پر اتری ہے۔ کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو کہ آیت پردہ نازل ہو اور عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہو، تو سیدنا عمر بن خطاب نے بس یہ خواہش فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کو خوشخبری دو، جو آپ کے غلام کی خواہش ہے رب کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ شراب جو حرام ہوئی وہ بھی سیدنا فاروق اعظم کی خواہش پر ہوئی۔ اسی انداز کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت، آج جو گھروں کے اندر اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں، جو مہذب لوگ ہیں، سمجھدار اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، وہ دروازہ نوک کرتے ہیں پھر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ بھی خواہش حضرت سیدنا فاروق اعظم کی تھی کہ اگر قرآن کے اندر یہ حکم آ جائے، ایسا فیصلہ ہو جائے کہ جو بھی بندہ گھر میں داخل ہو پہلے اجازت لے، پھر گھر کے اندر داخل ہو،
تو یہ خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرما دیا۔ تو 4 یاروں کی نسبت سے میں نے 4 آیتیں پیش کرتی ہیں تاکہ نسبت والے لوگ ہیں اور ہمارا گزارا ہی نسبت پر ہوتا ہے، اور ہم نسبت کے بغیر مکمل نہیں ہیں۔ میں اس پر یہی آخری جملہ عرض کرتا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے یہ، اس وجہ سے ہم نسبت والے لوگ ہیں اور ہماری تکمیل نسبت کے ساتھ ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل جانو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسبت کا شعور بھی دیا ہے، نسبت کا فیض بھی عطا فرمایا ہے۔ اس نسبت کی کیا برکتیں ہیں، جو دنیا میں چلتے ہیں نسبت لے کر ان کو پتہ ہے کیا برکتیں ہیں، اور آخرت میں بھی پھر پتہ چل جائے گا کہ اس نسبت کی برکتیں کیا ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی ایک تو یہ فضیلت کہ قرآن پاک کی 21 آیات میں آپ موافقت کرتے ہیں، اور آپ کی جو فضیلت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کتنی وراء الورا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر محدث گزرے ہیں، میری امت کے اندر اگر محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ چونکہ آپ کو ابھی سمجھ نہیں نہ آئی اس لفظ کی، اس لیے آپ آہستہ بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ ابھی میں اس کی تشریح کرتا ہوں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا محدث کہتے کس کو ہیں۔ تو حضور کے صحابہ پوچھ لیں گے یا رسول اللہ یہ محدث کون سی ہستی ہوتی ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت میں اگر ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے؟ وہ لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کس کو کہتے ہیں محدث، تو حضور نے فرمایا جس کی زبان پر اللہ کے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، جس کو سمجھ آئی ہے وہ تو پھر بولے ہیں نا سبحان اللہ۔ میں نے یہ نہیں کہا بولے، میں نے کہا وہ تو پھر بولے ہیں نا سبحان اللہ، اور جن کو اب سمجھ آئی وہ اب بولے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا محدث ہر امت میں ایک ہوتا رہا ہے، میری امت کے اندر یہ مرتبہ اللہ نے فاروق اعظم کو عطا کیا۔ میں قربان جاؤں حضور کی عاجزی پر، دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ آپ کو نظر آتا ہے جو اپنے غلاموں کی خود شان بیان کرے بھی اور شان سنے بھی؟ یہ خاصہ صرف میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے، غلاموں کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں، ان کی عزتیں بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کی عزتیں سنتے بھی ہیں اور ان کی شانیں بھی سنتے ہیں۔ اس میں درس ہمارے لیے ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کی شان سنتے ہیں نا، اور ان میں سے حضرت ابن خطاب بھی ہیں، تو پھر امتی وہی ہے پھر جو صحابہ کی شان سنتا ہے اور جو بیان بھی کرتا ہے۔ میں اس پر بخاری کی ایک حدیث نقل کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل ما حدثت بفضائل عمر فی السماء، آسمانوں میں جو عمر بن خطاب کی فضیلتیں ذرا وہ تو بیان کرو۔ آسمانوں میں جو فضائل ہیں نا فرشتوں کے ہاں، وہ عمر بن خطاب کے وہ تو ذرا بیان کرو۔ کہا یا رسول اللہ اگر مجھے عمر نوح مل جائے، اور عمر نوح کتنی ہے؟ 950 سال، 9 سیدھی 9 صدیاں اور 7 آدھی صدی، 950 سال اگر اللہ مجھے عطا فرمائے اور میں آپ کے عمر کے فضائل بیان کروں تو عمر ختم ہو جائے مگر عمر کے فضائل ختم نہ ہو۔ تو کون اللہ کے جبریل جو ہیں وہ فرشتوں کے جو امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے 950 سال دیے جائیں اور میں وہ فضیلتیں بیان کروں جو آسمانوں میں ان کو اللہ نے دی ہیں، تو یہ اتنا عرصہ ختم ہو جائے مگر ان کی فضیلتیں ختم نہ ہوں۔ در حقیقت اس میں حضور کچھ اور بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے نالین سیدھے کرتے ہیں، جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو حضور کی غلامی اختیار کرتے ہیں، اس عمر کی شان صدیوں پر محیط ہے،
اگر جبریل بیان کرے تو صدیوں پر محیط ہے، تو پھر ذرا اندازہ کرو، ایک قدم آگے جا کر اپنے شعور کا ایک قدم اٹھاؤ ذرا، اپنی فکر کا ایک قدم اٹھاؤ ذرا، جن کے غلاموں کی شان صدیوں پر محیط ہے، تو جس نبی نے شانیں دی ہیں ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا، ان کی عزت اور ان کا رتبہ کیسا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث، میں چونکہ زیادہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے ذرا تبصرہ کم کرتا ہوں، بخاری مسلم کی یہ بھی روایت ہے۔ ایک دن حضور فرماتے ہیں، میرے صحابہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے دودھ کا پیالہ اس میں سے دودھ نوش کیا، جو باقی بچ گیا تو میں نے عمر کو پیش کر دیا، باقی میں نے عمر ابن خطاب کو پیش کر دیا۔ تو صحابہ کرام کے دل کے اندر اضطراب محبت نے جب جنم لیا تو کہنے لگے ذرا جلدی سے یہ بھی تو بیان فرما دیں کہ دودھ کا مطلب کیا ہے، پھر ہمیں ذرا کھل کے پتہ چل جائے گا کہ شان فاروق اعظم کیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ جو دودھ ہے وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو وہ میں نے پیا، جو باقی اس میں تھے میں نے تھوڑا سا چھوڑا تو میں نے عمر بن خطاب کو پیش کیا۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ مقدمات عمر اور جناب فاروق اعظم کے فیصلے، ان کی سوچ کی گہرائی، ان کی عظمت کا پہلو، ان کے فکر کی بلندی، ان کے شعور کی پاکیزگی اور ان کی حکومت کا لازوال حکومت ہونا، اور آج تک کافروں کا بھی ان کی حکومت کو تسلیم کرنا، اس کے پیچھے راز کیا ہے جو میرے مصطفیٰ نے دودھ کا پیالہ دیا تھا نا، یہ ساری برکتیں اللہ اس کی ظاہر فرما۔ دیکھو بات سیدھی ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، بات سیدھی ہے، میں جن کا غلام ہوں مجھے ہر غلام کے اندر پیچھے ان کی شانی نظر آتی ہے۔ کوئی بھی غلام از خود نہیں ہے، از خود نہیں ہے، من جانبی ہی، وہ ان کی توجہ سے ہے، وہ ان کی برکت سے ہے، وہ ان کے فیض سے ہے۔ اور اگر نگاہ کوئی رکھتا ہو تو ایسی بھی حالت ہو جاتی ہے، جن کا ذکر کرتے ہیں ان کے اوپر حکت بھی طاری ہوتی ہے، وہ پھر رونا بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ کتنا فیض میرے مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور سیدنا فاروق اعظم وہ جملہ کہا کرتے تھے جب ان کی کوئی شان اور عزت بیان کرتا تو آپ فرماتے تھے، اے عمر، اپنے آپ کو کہتے ہیں، اے عمر تو وہ ہے جس سے ایک لائن میں 10 اونٹ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج اللہ نے تجھے وہ عزت عطا کی ہے جہاں کیسر و کسریٰ میں، ایران میں، قدس کے اندر جہاں کہیں تیرا نام لیا جاتا ہے کفر لرزتا ہے۔ یہ سارا کا سارا اگر فیض ہے تو یہ دین مصطفیٰ کا فیض ہے۔ زندہ۔ تو بات یہ ہے کہ غلام کو جو کچھ بھی ملتا ہے اپنے آقا سے ملتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور آپ کا کمال درجہ جو معاملہ، میں اگر قرآن کی آیات ہی صرف پڑھوں نا تو اس پر بھی سال چاہیے، سالوں گفتگو اس پر ہو سکتی ہے، اس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند رتبہ عطا فرمایا۔ میں ہر موضوع میں سے تھوڑا تھوڑا آپ کو عرض کرتا جاؤں تاکہ آپ کے اوپر ہر پہلو تھوڑا سا آشکار ہو سکے اور آپ کے دل کے اندر مزید سیدنا فاروق اعظم کی محبت، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مزید اجاگر ہو، کیونکہ یہی وہ محبتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہماری بخشش ہوگی۔ مگر میں آپ کی بات نہیں کرتا، اس بات میں اپنی اکیلا ہی خود بات کرتا ہوں۔ مجھے اپنے اعمال کے اندر کوئی ایسا عمل قابل توثیق نظر نہیں آتا کہ جس کی بنیاد پر میں کہہ سکوں کہ میری بخشش ہو سکے گی۔ ایک بات میرے پاس ہے اور وہ قابل یقین بات ہے، اور وہ 2 محبتیں ہیں، وہ حضور کے صحابہ کی محبت ہے اور میرے نبی کے اہل بیت کی محبت ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر میں اس منبر پہ قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں، اس محبت میں جو سچا ہے میرے مصطفیٰ خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہے۔ ہم اہل سنت کے پاس یہی ایک ذخیرہ ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، چھوٹی سی عمر ہے، بخاری کی روایت ہو، درس قرآن دے رہے ہیں تو حضور پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پاک کا درس سن رہے ہیں۔ جب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس قرآن کے اندر
قرآن پاک کے علمی نکتے بیان کیے تو حضور بڑا خوش ہوئے. میرے آقا نے خوش ہو کے فرمایا واہ عبداللہ ابن مسعود تو تو بہت بڑا عالم بن گیا, تو تو بہت بڑا عالم بن گیا. دیوار کے پیچھے حضور سن رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ یہ سارا علم تو آپ کی توجہ کا مرکز ہے نا. وہ ابن مسعود جن کا میں نے یہ تعارف پیش کیا ہے, اور ان کا ایک اور بھی تعارف ہے, جہاں کہیں حضور تشریف فرما ہونے لگتے تھے نا, انہوں نے آج خود اپنی ڈیوٹی بنائی ہوئی تھی. یہ دو چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے, کسی اور کو نہیں دیتے تھے. ایک حضور کا تکیہ سر پہ رکھتے تھے, اور نبی پاک علیہ السلام کے نالین اپنی بغل کے نیچے رکھ لیتے تھے. تو یہ دو چیزیں یہ کسی کو نہیں دیتے تھے. قدر والوں کو پتہ ہے نا قدر کیا ہوتی ہے اور برکت کیا ہوتی ہے. تو حضور کے نالین جلدی سے پکڑ کے بغل کے نیچے کر لیے اور تکیہ سر پر. تو پھر میرے آقا نے ان کو لقب دیا صاحب النعلین والوسادہ, او تکیے والے اور جوتا اٹھانے والے. ان کو سب صحابی یہی کہتے ہیں, صاحب النعلین, نعلین جوتے والے, والوسادہ, وسادہ عربی میں تکیہ کو کہتے ہیں, اور تکیہ والے. تو کہتے تھے مجھے میرے نام سے نہ پکارا کرو, مجھے حضور کی نسبت سے پکارا کرو. آج آپ نسبت سے ڈرتے ہیں نا, آپ نسبت سے گھبراتے ہیں. داڑھی حضور کی نسبت نہیں ہے, نسبت ہے نا. آج نسبت رکھنے سے ڈرتے ہیں ہم. ڈرتے کس سے؟ بندہ بندے سے ڈر رہا ہے. دیکھو نسبتوں کی برکتیں کیا ہے. نسبت کس کی ہے؟ حضور کی. اور ڈر کیوں بندے سے رہے ہو؟ یہ محبت میں ابھی کچا رنگ موجود ہے. جو پکے رنگ والی محبت ہے نا وہ زائل نہیں ہوتی کسی کے بھی قول سے, اور کسی کے خطرات کے پیش نظر نہیں ہوتی. جب میرا وجود ہے, داڑھی میں نے رکھی ہے, امامہ شریف میں نے باندھا ہے, تو دوسرے کسی کو کیا پرابلم ہے؟ اگر کسی کو ہوتا بھی ہے تو پرابلم ہونے دو. میں نے کس انسان کی سنت پر عمل کیا ہے؟ اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے, سب سے اونچا جن کا مرتبہ ہے. تو میں بات نسبت کی کرتا تھا کہ نالین حضور کے اٹھا کے اتنا فخر کر رہے ہیں, حضور کا تکیہ اٹھا کے اتنا فخر کر رہے ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں, اے لوگوں حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کرنا اس سے کبھی بھی فراموش نہ ہونا. جہاں کہیں موقع ملے عمر بن خطاب کا ذکر ضرور کرنا. کہا حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو کتاب اللہ سمجھنے کی قوت عطا فرمائی تھی وہ عمر بن خطاب کی ہستی ہے. یہ تعارف صحابی کروا رہے ہیں, اور اتنے بڑے صحابی جن کو حضور علیہ السلام دعائیں دیں اور جن کو حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا فیض حاصل ہو. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں تھوڑا سا موضوع اس میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. آپ کی فضیلتوں کے انبار تو بہت زیادہ ہیں, بہت روایات ہیں, مگر آپ کو محافظ اسلام کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. محافظ اسلام کی حیثیت سے سیدنا عمر بن خطاب پوری دنیا کے اندر اسلام کے ایک لیڈر اور سپاہی, اس اعتبار سے ایک منفرد حیثیت سے پوری کائنات میں آپ واضح ہیں. اس کا واقعہ اگر دیکھنا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں. جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ جب تشریف لے کے جا رہے تھے, راستہ کے اندر ایک نہر آئی. تو اتنی بڑی نہر تو نہیں تھی, چھوٹی نہر. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ غلام بھی تھے. تو آپ جب گزرنے لگے تو آپ نے اپنے جوتے اتارے اور جوتے اتار کے یوں پھینک دیے, اور گھوڑے کی بھاگ پکڑ کے تو آپ پانی کے اندر اتر گئے. جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ معاملہ دیکھا تو کہا حضور آپ کی ہر بات ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے, آپ کا ہر فعل بہت اچھا ہے, مگر یہ کام جو آپ نے کیا نا کہ جوتے اتار کے وہاں پھینک دی ہیں, کافروں کا وفد آ رہا ہے آپ کی زیارت کے لیے, وہ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ عمر بن خطاب کے جوتے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ نے جب یہ بات سنی تو بات سن کر آپ کو جلال آیا. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر تیری جگہ پر کوئی اور ہوتا میں سزا دیتا اس کو, میں اس کو سزا دیتا. کہا حضور میں نے تو یہی کہا نا کہ ایک اتنی بڑی سلطنت کا امیر اور حضور کا غلام جس کا روب اور دبدبہ اتنا ہے, تو آپ ہمیں اپنے جوتے نہیں اٹھانے دے رہے. آپ نے جو جملہ کہا تھا نا وہ جملہ پوری تقریر آپ کو نہ یاد رہی ہے, جملہ ضرور یاد رکھیے. اپنی
نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ میری عزت جوتوں میں نہیں ہے، میری عزت مصطفیٰ کے دین کے اندر ہے، میری عزت اسلام کے اندر ہے۔ آج ہم جوتوں کپڑوں سے عزتیں بناتے پھر رہے ہیں، آج ہم جوتا مہنگا پہن لے تو ہم کسی کو نتھ نہیں بیٹھتے، آج ہم اگر کپڑا مہنگا پہن لے تو ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ ہمارے لیڈر، ہمارے اسلاف، ہمارے منبع رشد و ہدایت، ہمارے سلف و صالحین اور ہمارے مقتدا وہ کیا فرماتے ہیں؟ میری عزت جوتا پہننے میں نہیں ہے، میں جوتا پہن لوں تو عمر کا مقام اونچا ہو جائے گا، میں کپڑے اچھے پہن لوں تو عمر کا مقام اونچا ہو جائے گا۔ میری عزت حضور کے اسلام اور دین کے اندر ہے، مجھے عزت اسلام نے دی ہے، مجھ عمر کو کون جانتا تھا؟ فرمایا ہم تو وہ، یہ آپ کے کلمات ہیں، میں نقل کر رہا ہوں آپ کے مزید شان کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ ہم لوگ کون ہو سکتے ایسے کلمات بولنے کے لیے؟ آپ نے ایک صحابی کو پکڑ کے فرمایا ہم بدو اور جاہل قوم تھے، ہم بدو اور جاہل قوم تھے، ہم تو چمڑا چوسنے والے لوگ تھے، دعائیں دے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے ہمیں دین کے ساتھ دین قبول کروا کے اتنا اونچا مقام دے دیا۔ آپ کی عاجزی کا عالم ہے سیدنا، جن کو عزت اور جن کو نسبت اور جن کو اسلام کی قدر ہے وہ ایسے کہتے ہیں۔ آج ہمیں اسلام ورثے میں ملا ہے، گٹھی کے اندر دین ملا ہے، آج اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ جن لوگوں کو پتہ تھا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا مقام کیا ہے اور اسلام نے ہمیں کتنی عزت دی ہے اور اسلام ہمیں کل بروز قیامت کتنی عزتیں دے گا، وہ ایسے بولتے ہیں۔ آج ہمیں دودھ کے اندر پلا کے اسلام ملا گھر کے اندر سے، ہمیں اس کی قدر نہیں، اسلام کی فضیلت کیا ہے۔ مسلمان یہ تیرے لاکھ پروٹیسٹ، تم لاکھ احتجاج کرو سڑکوں کے اوپر، تیرے کسی احتجاج کا ان کے اوپر اتنا وزن نہیں ہے جتنا تیرا نقل مصطفیٰ کا وزن ہے۔ تم نبی پاک کی نقل کرو، ان کے سینے کے اندر نیزہ چبھتا ہے، غار بن جاتا ہے۔ تم جتنے مرضی احتجاج کرو اسلام کے نام پر، ان کو معلوم ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، آواز نکالتے تو نکالتے جائیں، فکر تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ان کی زبان تو ان کی ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کا طرز زندگی تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس وقت آپ اپنا حلیہ دین کے مطابق بناتے ہیں، اسلام کے مطابق بناتے ہیں، یہ سب سے بڑا خاموش احتجاج ہے جو ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، اور جو احتجاج ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے آج مسلمان اسی میں کافر کو خوش کرتا ہے۔ ہمارے لیڈر آج کے لیڈر نہیں ہیں، ہمارے لیڈر وہ لیڈر ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، ان کو دیکھو اور ان کے اقوال سے اسلام کی عزت کو پہچانو۔ اور جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے محافظ اسلام ہوں، آپ گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، ایک شخص نے بکری کو نیچے لٹایا ہوا ہے اور بکری کو باندھا ہوا ہے، بکری کو نیچے لٹا کر اور باندھ کر چھری تیز کرنا شروع ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم قریب سے گزرے اور آپ نے درہ مارا اس کے پیٹ کے اوپر، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں بکری کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ تو فرمایا تو نے میرے آقا کی حدیث نہیں سنی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو علیحدگی میں تیز کرو، تو تم اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہے ہو؟ تم نے اس جانور کو کتنی موتیں اس کے اوپر اکٹھی کر دی ہیں، وہ جیسے جیسے دیکھ رہا اتنی موتیں وہ مر رہا ہے۔ فرمایا تم نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی؟ فرمایا خبردار آئندہ کسی نے ایسا کام کیا تو جس نے جانور کو ذبح کرنا ہے وہ پہلے چھری علیحدگی میں جو جا کے تیز کرے، جانور کے سامنے تیز نہ کرے۔ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا چھوٹا سا عمل امت مسلمہ کے اندر اس کی بیداری کر رہے ہیں کہ ایک جانور وہ تیری چھری تیز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور کتنی موتیں اس کے اوپر تو جمع کر رہا ہے، خبردار آئندہ میرے دور میں اگر ایسا ہوا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ آپ خود اندازہ کر لیں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر اور اپنے کندھے کے اوپر بوری لاد کے جس وقت مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو ایک صحابی کہتے ہیں حضور یہ مجھے اٹھانے دے، آپ امیر المومنین ہیں۔ فرمایا اٹھا لو، پھر ایک شرط اور بھی ہے، کل بروز قیامت جو بوجھ میرے اوپر سلطنت کا آئے گا تم اٹھاؤ گے؟ پھر
رب جس وقت پوچھے گا اٹھا لو گے میرا بوجھ، خاموش ہو گئے. فرمایا یہ عمر ہی اٹھائے گا. اور وہ کھانا لے کر جو اپنے کندھے کے اوپر بوری رکھی ہوئی ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر تقسیم فرما رہے ہیں. حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے بچوں کو در حقیقت یہ واقعات پڑھنے کو ملتے نہیں. یہ سب کچھ ہمارے بچے نہیں پڑھتے. اگر آپ کے اور ہمارے بچے یہ سیرت پڑھیں صحابہ کرام کی تو ان کو معلوم ہو ہمارے لیڈر کیسے تھے. آج میں کہتا ہوں بچے تو بچے، بڑا شخص جو ہے نا، کوئی بڑا بھی گھر کا کام کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، میں اور یہ کام کروں، میں ایسا کام کروں. پانی پلاتے ہوئے شرماتے ہیں، میں پانی پلاؤں. ہمارے بڑوں کی سیرت دیکھیں کیسی ہے، ہمارے بڑوں کا کردار دیکھیں کیسا ہے. 36 لاکھ مربع میل، 36 لاکھ مربع میل. جس دن آپ اس کے مالک بنے تو میں اتفاق کی بات بتا رہا ہوں، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے جو کرتا اس دن پہنا تو اس پر 36 پیوند بھی لگے ہوئے تھے. 36 پیوند بھی لگے ہوئے تھے اس کرتے کے اوپر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی اور آپ کی ذات، خوف خدا کا عالم دیکھیں کیسا تھا، کیسا خوف خدا کا عالم تھا. بیت القدس کی میں نے پہلے بات سنائی. جس وقت آپ بیت القدس فتح کر کے واپس آئے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. بڑی سننے والی بات ہے یہ. ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کو کہا میرے ساتھ تم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، میں اکیلا عمر اس گاؤں کا وزٹ کرنے لگا ہوں، ذرا مجھے خود اس گاؤں میں جانا ہے، تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا. جس وقت آپ تشریف لے گئے گاؤں کے اندر، فمد بعجوزہ، ایک بوڑھی کے پاس سے گزرے، بوڑھیا عورت. آپ نے جا کر اس بوڑھی عورت کو کہا ما فعل عمر، کہا کہ آپ اے بوڑھی عورت تو جانتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، اس کا نام عمر بن خطاب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حکومت ٹھیک کر رہا ہے عمر کہ حکومت نہیں ٹھیک کر رہا، تیری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ. پروٹوکول تو صحابہ سے ملنا تھا نا، ان کو سائڈ پہ کر دیا. فرمایا میں اکیلا جاؤں گا، میں خود اپنی رعایا سے پوچھوں گا میرے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں. یہ خوف خدا کا ایلیمنٹ ہے، خوف خدا کا عنصر ہے. کہا اے مائی بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا، وہ مائی بوڑھیا کیا کہنے لگی، کہتی مجھے کیا پتا ہو وہ حکومت کیسی کرتا ہے، آج تک وہ میرے پاس کبھی آیا ہی نہیں ہے، اس نے مجھے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ اے مائی تو کس حالت کے اندر ہے، تو نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، تو نے کچھ پیا بھی ہے کہ نہیں، مجھے کیا لگے وہ حکومت کیسی کر رہا ہے، مجھے تو اس کے نام کا پتہ ہے. تو سیدنا فاروق اعظم نے آگے سے ارشاد فرمایا اے مائی اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ اتنی بڑی اس کی حکومت کا رقبہ ہے کہ ایک بوڑھی مائی نے کچھ نہیں کھایا، اس کو کیسے پتہ ہوگا. تو پھر وہ مائی نے جو بات کہی تھی نا، ازالۃ الحفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل کرتے ہیں، وہ عربی کے لفظ میں پڑھتا ہوں، ما ظننت ان احدا یلی الناس وما یدری بین مشرقیہا و مغربیہا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہو عمر بن خطاب اور امام الانبیاء کا خلیفہ ہو اور اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ مشرق اور مغرب میں کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ مشرق و مغرب میں کیا ہو رہا ہے. تو جس وقت آپ نے یہ الفاظ سنے تو فاقبل عمر یبکی، تو اونچی اونچی آواز سے روئے پھر داڑے مارے اور فرمایا واہ عمر واہ خصومہ کل احد افقہ منک یا عمر. اے عمر تو جن پر حکومت کرتا ہے وہ تجھ سے زیادہ حکومت کے اصول جانتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی عاجزی دیکھو کہ آپ خلیفہ تو بن گئے ہو، تو کیا آپ کی چھوٹ ہو جائے گی اس بات سے کہ مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہو رہا ہے رب پوچھے گا تم سے. ابھی تک مائی کو یہ نہیں پتا جو جس سے میں گفتگو کر رہی ہوں یہ عمر ہی ہیں. اور جناب فاروق اعظم ابھی یہ رو رہے تھے، ادھر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور مولا علی تشریف لائے اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. جب آپ نے ایسے ہی سلام کہا نا دونوں ہستیوں نے، السلام علیکہ یا امیر المومنین یا عمر ابن الخطاب، مائی نے جب یہ کلمات سنے تو رونا شروع ہو گئی کہ میں عمر کے بارے میں عمر کے منہ پہ ایسے کلمات کہہ رہی تھی. تو جس وقت چونکہ حضرت عمر کا روب تو بہت زیادہ تھا، کپاہٹ شروع ہوئی. فرمایا مائی
تو کیوں کب کپاہٹ کا شکار ہو رہی ہے؟ رونا تو مجھے چاہیے کہ تو میری سلطنت کے اندر ایک بوڑھی عورت، محتاج عورت جسے کھانے کی ضرورت ہو اور عمر اس سے غافل ہے، کل بروز قیامت پوچھو گی اس کے بارے میں۔ آپ نے ہاتھ جوڑے سیرت کی کتاب میں، فرمایا مائی ادھر ہی سودا کر لے اور مجھے معاف کر دے، بتا کتنے درہم لے گی اور یہ مجھے تو معافی دے دے گی۔ کل بروز قیامت کھڑی ہو کر یہ نہ کہنا کہ اے میرے مولا، یہ تیرے محبوب کا غلام جس وقت خلیفہ تھا میرے اوپر ظلم ہوتا رہا، میں بھوکی سوتی رہی اور مجھے عمر پوچھنے تک نہیں آیا، یہ گواہی نہ میرے خلاف دینا، جو سودا کرنا ادھر ہی کر لے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ جملہ فرمایا تو مائی آگے سے کیا کہا کہ نہیں عمر، میرا کوئی تقاضا نہیں۔ کہا مائی ڈر نہ، میں تجھے کچھ نہیں کہنے والا۔ حاکم تھے وہ، کون سے حاکم؟ جن کو حکومت کا فلسفہ حضور نے پلایا تھا، جن کو معلوم تھا کہ ایک جان کی عزت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، ایک خشک جگر کو تر کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام ملتا ہے۔ اے مائی ڈر نہ، بتا۔ کہا کہ اگر 25 درہم دے دو نا تو کل بروز قیامت میں شکایت نہیں کروں گی، شکایت نہیں کروں گا۔ وہ بھی عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود جائیں کھال کا ٹکڑا لے کر آئیں۔ کھال کا ٹکڑا تلاش کیا، نہیں ملا تو فرمایا ٹھیک ہے، چادر لی ہوئی تھی آپ نے اپنے سر کے اوپر، چادر کا ٹکڑا اتارا، اتار کر اس کے اوپر آپ نے لکھا کہ یہ تحریر میں لکھ رہا ہوں کہ اس مائی کو مجھ سے شکایت تھی اور 25 درہم کے بدلے میں اس نے کہا کہ میں رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کروں گی، میں عمر تمہیں 25 درہم دے رہا ہوں اور کل بروز قیامت تم نے شکایت نہیں کرنی میرے بارے میں۔ اور جس وقت آپ نے یہ عبارت لکھی اور عبارت لکھ کر آپ نے 2 صحابی جو تھے ان سے گواہی لی اور سائن کروائے۔ کون؟ ایک حضرت ابن مسعود اور ایک مولا علی۔ میں اگلی بات بعد میں کرتا ہوں۔ انداز محبت دیکھیں کیسا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم تحریر لکھ رہے ہیں اور سائن اس کے اوپر مولا علی کر رہے ہیں۔ اس سے آپ آگے سمجھ جائیں جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ تحریر لکھ لی 2 صحابہ نے سائن کیے۔ خوف خدا کا عالم دیکھیں کیسا ہے۔ آج تو معلوم بھی ہے کہ میں نے حق دینا ہے، لوگ نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں لوگ۔ معلوم بھی ہے کہ میں ظالم ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ کوئی رب کا خوف نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا کوئی خوف نہیں کہ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہمارے لیڈر اور ہمارے اسلاف یہ ہیں جن سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے۔ جس وقت آپ نے تحریر لکھ لی اور اس کو لپیٹ لیا، لپیٹ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نہیں دیا، مولا علی کو دی، مولا علی کو دی۔ کہا کہ اے علی، اگر میرا وصال تم سے پہلے ہو جائے تو میری قبر کے اندر یہ تحریر رکھ دینا تاکہ کل بروز قیامت مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو۔ یہ خوف خدا کا عالم ہے۔ اسی وجہ سے تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جس دن تیری شہادت ہوگی اسلام روئے گا۔ فرمایا عمر تیری موت پر اسلام روئے گا۔ یہ کس نے کہا اور کب کہا؟ ابھی خلیفہ بننا ہے، شہادت ہونی ہے، ابھی خلافت ہونی ہے، خلافت کے امتیازات باقی ہیں، فیصلے باقی ہیں، مقدمات ابھی باقی ہیں، سب کچھ باقی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی نگاہ سب کچھ پہلے دیکھ رہی ہے۔ اور صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ صحابی تھے، ان کو معلوم ہے جو نبی ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا نے فرمایا نا اے عمر جس دن تیرا وصال ہوگا اسلام روئے گا، اور کل بروز قیامت جس وقت تم محشر کے میدان میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انبیاء کے بعد جس کے ساتھ اپنے ہاتھ سے مصافحہ کرے گا میرا عمر بن خطاب ہوگا۔ عمر نعرہ لگانا تو پھر سارے لگاؤ ورنہ سب بھی چپ رہے، اب لگانا۔ یہ چھوٹی شان ہے جو میرے حضور عطا فرما رہے ہیں۔ اے عمر رب تجھ سے مصافحہ کرے گا، اللہ تجھ سے مصافحہ کرے گا۔
اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے لائق ہے، حدیث میں موجود ہے تو ہم نے ماننا ہے۔ اس ٹو میں نہیں پڑھنا کہ ہاتھ تو رب کا ہوتا ہی نہیں، تو لہٰذا میں نے حدیث ہی نہیں ماننی۔ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ وہی ہاتھ ہے جو ید اللہ میں جس کا ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ وہی ہاتھ ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر اللہ تجھ سے مصافحہ فرمائے گا، گڑ گڑا کے روئے پھر۔ اور ایک رات فرمایا عمر میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑا خوبصورت محل ہے جنت کے اندر، میں گزر رہا تھا، مجھے دیکھ کر بڑا خوبصورت لگا، میں اندر داخل ہونے لگا، میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کس کا محل تھا جس میں آپ جانے لگے اور اندر نہ گئے؟ فرمایا وہ عمر کا محل تھا، اور میں غیرت کی وجہ سے نہیں گیا کہ عمر کا محل ہے، اور آگے جو محدثین نے ذکر کیا کہ میں بغیر اجازت کے جاؤں۔ تو جب یہ کلمات سیدنا فاروق اعظم نے سنے تو روئے پھر بلند آواز سے، اونچی اونچی آواز سے، مجھ غلام سے غیرت، اس معاملہ میں ہمارا تو جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ وہ سب کچھ آپ کا ہی تو صدقہ ہے۔ اور آخری فیصلہ، محرم چل رہے ہیں نا، کوئی بھی لڑانے کی کوشش نہ کرے اپنا ذہن، سمجھ آ گئی بات؟ کوئی بھی اپنا ذہن لڑانے کی کوشش نہ کرے۔ اہل بیت اور صحابہ وجود الگ ہے، مرضی ایک ہے، سوچ ایک ہے، فکر ایک ہے، پیمانہ، زاویہ، محبت کا انداز، سب کچھ ایک ہے۔ اگر نہیں تو اس واقعہ سے دیکھ لیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیل تھے ایک دن اور اندر آرام فرما رہے تھے، باہر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ تشریف لائے، عبداللہ ابن عمر بڑے بیٹے، دروازہ کھٹکھٹایا، غلام اندر گیا، کہا حضور آپ کے صاحب زیادہ بڑے جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ فرمایا اس وقت میں نہیں مل سکتا، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ بیٹے کھڑے تھے، ساتھ امام حسن و حسین بھی آ گئے۔ جب انہوں نے جواب سنا کہ انکار کا جواب ہے تو آپ دونوں شہزادے بھی گھر تشریف لے گئے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو ہمیں کیسے ملے گی۔ جس وقت جا کر غلام نے اندر بات کی، کہا حضور امام حسن و حسین بھی آئے تھے۔ کہا واپس کیوں گئے؟ کہا آپ نے جواب عطا فرمایا بیٹے کو۔ انہوں نے کہا جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو ہمیں کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ وہ یہ جواب سن کے واپس چلے گئے۔ توجہ کرنا بھی اس بات کے اوپر، اس بات پر ذرا توجہ کرنا ذرا، یہ وہی تفسیر ہے قرآن کی جو رب فرماتا ہے رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہے اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اور جس وقت آپ نے یہ بات سنی آپ اندازہ کر لے طبیعت کتنی خراب ہوگی کہ بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، فوراً اٹھے اور کہا چلو امام حسن و حسین کے پاس۔ جس وقت ان کے درگاہ پہ تشریف لے گئے اور جا کے کہا میں کلمات ثابت کرتا ہوں، کہا اے میرے نبی کے شہزادوں، کہو سبحان اللہ، اے میرے نبی کے شہزادوں، آپ تشریف لائے تھے اور اندر تشریف نہیں لائے۔ کہا حضور آپ نے بیٹے کو جواب دیا، ہم نے مناسب سمجھا کہ جب ان کو جواب ہے تو ہم بھی اندر نہ جائیں۔ کہا یہ بیٹے کو جواب تھا، اور کتاب کے اندر جو لفظ ہے میں وہ ایسے امامہ اتارا، آپ نے امامہ اتار کے اپنا اور آگے کیا، کہا خدا کی عزت کی قسم ہمارے سر کے اوپر یہ جو پگڑی ہے یہ آپ کے نانے کے دین کا فیض ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے سر پر جو آج بال کھڑے ہیں اے حسنین کریمین یہ آپ کے فیض جسے تو کھڑے ہیں۔ کون کہتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑا ہے؟ یہ لڑائی جھگڑے آج پیدا کیے گئے ہیں، ان کا تو محبت کا انداز اس انداز کا ہے، وہ تو خود چل کر جاتے ہیں۔ امام حسن سے زیادہ فضیلت حضرت عمر کی ہے، امام حسین سے زیادہ فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بلکہ صرف ان دو شہزادوں سے نہیں، ان شہزادوں کے والد مولا علی سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔ کن کی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مگر یہ انداز ان کا چل کر جانا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ مقام میں وہ افضل ہے، ان کا چل کر جانا در حقیقت وہ محبت مصطفیٰ کے انداز کی نقل ہے کہ اگر امام حسن و حسین روئے تو حضور خود چل کر جاتے ہیں۔ یہ تو حضور کی ادائیں تلاش کرنے والے لوگ ہیں، آج موقع تھا ہم بھی چل کر جائیں۔ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہا حضور آپ نے کیوں اتنی مشقت برداشت کی کہ آپ بیماری کے باوجود تشریف لائے، ہمیں حکم دیتے؟ فرمایا نہیں، ہم آپ کے نانا کے دین کے نوکر ہیں، اور اے حسن میں جانتا ہوں، اے حسین میں جانتا ہوں ہمارے نبی آپ سے کتنا پیار کرتے تھے، ہمیں وہ حدیثیں، ہمیں وہ فرمان یاد ہیں جو حضور نے فرمایا تھا
حسن اور حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس سے نبی پیار کرے اس سے عمر کیوں نہ پیار کرے۔ ہم نے درس محبت اہل بیت صحابہ سے سیکھا ہے۔ میں اسی جملے پہ اختتام کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کا درس ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، اور صحابہ سے محبت کا درس ہم نے اہل بیت سے سیکھا ہے۔